یوصیکم اللہ فی اولادکم، اللہ تعالیٰ تمہیں وصیت کرتا ہے تمہاری اولاد کے بارے میں، للذکر مثل حظ الانثیین، لڑکے کے لیے حصہ ہے دو لڑکیوں کے برابر۔ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ، اور اگر صرف بیٹیاں ہی بیٹیاں ہوں اور دو یا دو سے زائد ہوں تو ان کو 2/3 میں حصہ ملے گا۔ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ، اور اگر ایک ہی بیٹی ہے تو اسے آدھا ملے گا۔ ظاہر بات ہے بیٹا ایک ہی وارث ہوگا تو پورے کا وارث ہو جائے گا، تو جب بیٹی کا حصہ بیٹے سے آدھا ہے تو اگر ایک ہی بیٹی ہے تو اسے آدھی وراثت ملے گی، آدھی پھر اور لوگوں کو جائے گی، وہ ایک الگ حصہ ہے، معاملہ ہے۔ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ۔ اب یہ وراثت میں ایک تو ہے نیچے وراثت بیٹا بیٹی، اور ایک ہے اوپر والد والدین، جب اب وہ بھی زندہ ہیں، فوت ہوا ہے کوئی شخص، اس کے والدین یا والد یا والدہ دونوں میں سے کوئی ایک زندہ ہے، ان کا بھی حصہ ہے۔ وَلِأَبْوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا، اس کے والدین کے لیے ہر ایک کے لیے ان میں سے چھٹا حصہ ہے اس کے ترکے میں سے، مما ترک ان کان لہو ولد، اگر اس کے اولاد ہے۔ ایک شخص لاولد مر گیا ہے تو اور بات ہوگی، اولاد ہے تو چھٹا یعنی 1/3 حصہ والدین کو چلا گیا، 2/3 جو ہے اولاد میں تقسیم ہوگا۔ فَإِن لَمْ يَكُن لَهُ وَلَدٌ، اور اگر اس کی اولاد ہے ہی نہیں، لاولد فوت ہو رہا ہے، وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ، اور اس کے وارث اس کے والدین ہی ہیں، فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ، تو ماں کو 1/3 اور باپ کو 2/3، کوئی مرد کا باپ ماں سے عورت سے دگنا ہو جائے گا۔ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ، اور اگر اس کے بہن بھائی ہو، فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ، تو پھر ماں کا حصہ جو ہے وہ پھر اور کم ہو جائے گا، چھٹا حصہ رہ جائے گا سلس کی بجائے، تاکہ باپ کی طرف سے تو پھر بھائیوں کو وراثت جا سکے گی اس کے، لیکن ساتھ فرما دیا مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ، وراثت کی تقسیم سے پہلے دو کام کر لینے ہوں گے کہ اگر کوئی وصیت کی ہے اس وصیت کو پورا کیا جائے، اگر کوئی دین ہے جو فوت ہوا ہے اس پر کوئی قرض ہے وہ ادا کیا جائے، پھر جو ہے وراثت ادا ہوگی۔ من بعد وصیت یوصی بہا او دین، آباؤکم و ابناؤکم لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا، تمہارے باپ یا تمہارے بیٹے تم نہیں جانتے کہ ان میں سے کون تمہارے لیے زیادہ نافع ہے، زیادہ قریب ہے نفع کے اعتبار سے۔ فریضۃ من اللہ، یہ تم اپنی عقلوں کو چھوڑو، اللہ کی طرف سے یہ فرض ہے۔ فریضۃ من اللہ، یعنی آدمی سمجھے میرے بوڑھے والدین ہیں، خام خواہ ان کے لیے حصہ کائے کو رکھ دیا ہے، کھا پی چکے، زندگی گزار چکے، وراثت تو ملنی چاہیے اولاد کو، بیٹا بیٹی کو نہیں۔ اللہ کا حکم مانو، آباؤکم و ابناؤکم لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا فریضۃ من اللہ ان اللہ کان علیما حکیما، یقیناً اللہ تعالیٰ علیم اور حکیم ہے، اس کا کوئی حکم علم اور حکمت سے خالی نہیں۔ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ، اور تمہارا حصہ تمہاری بیویوں کے ترکے میں سے آدھا ہے اگر ان کے کوئی اولاد نہ ہو، بیوی فوت ہو رہی ہے اور اس کے کوئی اولاد نہیں ہے تو جو کچھ چھوڑ رہی ہے اس میں سے نصف جو ہے شوہر کا ہو جائے گا، باقی نصف جو ہے وہ بیوی کے بھائیوں وغیرہ کو جائے گا، لیکن شوہر کا نصف ہو گیا۔ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ، اور اگر اس کے اولاد ہے، فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَا، پھر تمہارے لیے 1/4 حصہ ہوگا اس میں یہ جو اس نے چھوڑا ہے، باقی 3/4 اس کی اولاد میں تقسیم ہو جائے گا۔ من بعد وصیت یوصین بہا او دین، اور یہ بھی ہوگا وصیت کی ایگزیکیوشن کے بعد، اور اگر کوئی قرض ہے تو اس کی ادائیگی کے بعد۔ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ، اور جو کچھ تم چھوڑو، مرد شوہر فوت ہو گیا ہے تو اس کی وراثت میں سے بیویوں کا حصہ ہے 1/4۔ ان لم یکن لکم ولد، اگر تمہارے کو اولاد نہیں ہے۔ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ، اور اگر تمہارے اولاد ہے، فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ، تو پھر ان کے لیے 8واں حصہ ہے۔ اگر تمہارے لیے اولاد ہے تو تمہاری بیوی کے لیے پھر 8واں حصہ ہے تمہارے ترکے میں سے، من بعد وصیت توصون بہا او دین، اس وصیت کو تکمیل کے بعد جو تم نے کی ہو یا قرض جو تمہارے ذمہ ہو ادا کرنے کے بعد۔ وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً، اور اگر کوئی شخص جس کی وراثت جو ہے تقسیم ہو رہی ہے کلالہ تھا، او امراتن، یا کوئی عورت بھی کلالہ ہو سکتی ہے۔ یہ کلالہ کون ہوتی ہے؟ جس کے نہ تو والدین ہو نہ اولاد ہو، میت ہے، فوت شدہ مرد ہے یا عورت ہے، تو جو نہ تو ہے اوپر والدین میں سے کوئی اور نہ کوئی اولاد میں سے، وہ اس کو کلالہ کہتے ہیں۔ بہن بھائی ہیں،
اب بہن بھائیوں میں جو تقسیم ہوگی وہ ایک تقسیم تو وہی ہے کہ جو حقیقی اور عینی اور اللاتی بہن بھائیوں میں ہوتی ہے، وہ تو ہے اسی طرح جیسے کہ اولاد کی ہے، لیکن یہاں خاص حکم دیا جا رہا ہے۔ عربوں میں اصل میں 3 قسم کے بہن بھائی ہوتے تھے۔ ایک عینی وہ ہے، باپ بھی وہی ہے، مشترک ماں بھی وہی ہے، جنہیں ہم حقیقی کہتے ہیں۔ ہمارے ہاں حقیقی بھائی، حقیقی بہن، یعنی والدین دونوں مشترک ہیں۔ اللاتی کہ باپ ایک ہے اور مائیں جدا ہیں، لیکن عرب میں ان میں کوئی فرق نہیں تھا، وہ بھی حقیقی کہلاتے تھے۔ حکم جو ہے معاشرے کے اندر ان کے عینی اور اللاتی بہن بھائیوں کا ایک ہی تھا، کوئی فرق نہیں تھا۔ ان کے ہاں سوتیلا وہ کہلاتا تھا کہ ماں ایک ہو باپ اور ہو۔ ایک شخص کی اولاد تھی، وہ فوت ہو گیا، اب اس کی بیوی نے دوسری شادی کر لی ہے، اب اس سے بھی اولاد ہے، تو ماں تو ایک ہے، اولاد دو باپ سے ہیں، وہ کہلاتے ہیں کہ جو اخیافی ہیں۔ ان کا حکم دے رہا ہے کہ اگر کوئی شخص مرا ہے، وہ کلالہ ہے، چاہے وہ مرد ہے یا عورت ہے، وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ، اس کی ایک بہن ہے یا ایک بھائی ہے، فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ، تو ان میں سے ہر ایک کے لیے چھٹا حصہ ہے۔ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ، اور اگر وہ اس سے زیادہ ہیں، فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ، پھر وہ 1/3 میں حصے دار رہیں گے، مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ، یہی 2 شرطیں پھر ہیں، اس وصیت کو ایگزیکیوٹ کرنے کے بعد جو کی گئی ہو یا قرض کی ادائیگی کے بعد، غیر مضار، اور یہ سارا کام ایسے ہونا چاہیے کہ کسی کو ضرر پہنچانے کی نیت نہ ہو۔ وصیۃ من اللہ، یہ اللہ کی طرف سے تاکید ہے۔ واللہ علیم حلیم، اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا، کمال حلم والا ہے۔ اس کے حلم پر دھوکہ نہ کھاؤ کہ وہ تمہیں پکڑ نہیں رہا ہے، اس کی پکڑ جب آئے گی تو ان بطش ربک لشدید، پھر اس کی پکڑ بڑی سخت ہوگی۔ تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدود ہیں۔ ومن یطع اللہ ورسولہ یدخلہ جنات تجری من تحتہا الانہار، جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا وہ داخل کرے گا انہیں ان باغات میں جن کے دامن میں ندیاں بہتی ہوں گی، خالدین فیہا، جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، وذالک الفوز العظیم، اور یقیناً یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ ومن یعص اللہ ورسولہ ویتعدی حدودہ، اور جو کوئی نافرمانی کرے اللہ اور اس کے رسول کی اور تجاوز کرے اس کی حدود سے، یدخلہ نارا خالدا فیہا، اس کو وہ داخل کرے گا آگ میں جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، وَلَهُ عذاب مہین، اور ان کے لیے عذاب مہین ہوگا، اہانت آمیز عذاب۔